بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ندیم ملک، وائس آف ڈسکا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، وائس آف ڈسکا آج ایک ایسے مظلوم طبقے کی آواز بن رہا ہے جسے 70 سالوں سے نظر انداز کیا گیا ہے. تمام حکومتوں نے ان کے ساتھ ہیلے بہانے سے کام لیا. میڈیا نے ہمیشہ ان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہمارے معاشرے کا اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ عطائیت، کوائکری. ناظرین، عطائیت ہے کیا؟ عطائی پیدا کیسے ہوتے ہیں اور عطائیت کا سدباب کیا ہے؟ دنیا کے دیگر ممالک نے اس اہم مسئلے کے ساتھ کیسے نپٹا؟ آج ہم اس اہم ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آل پنجاب متحدہ ڈینٹل پروفیشنل ایسوسی ایشن کے چیئرمین، پاکستان ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے صدر ہیں، شعبہ ڈینٹسٹری میں مشہور و مقبول کتاب پریکٹیکل آف ڈینٹل گائیڈ کے آپ مصنف ہیں، انتہائی متحرک انسان، پورے پنجاب کے ڈینٹل پریکٹیشنرز کے حقوق کی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، جناب محترم ڈاکٹر محمد عارف ارائیں صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر، وائس آف ڈسکا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آمین. ڈاکٹر صاحب، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. سر فرمائیے گا کہ عطائیت ہے کیا اور عطائی پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جناب، سب سے پہلے میں آپ کی ٹیم اور آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وائس آف ڈسکا میں بلا کر میری آواز کو اعلیٰ حکام تک اور عامۃ الناس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ کا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عطائیت ہے کیا. عطائیت کا اردو لغت میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر استاد سے کام کرنے والا عطائی کہلواتا ہے. لیکن جہاں جتنے بھی ڈینٹل پریکٹیشنر یا میڈیکل پریکٹیشنر کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے جو استاد ہیں وہ MBBS اور BDS ڈاکٹر ہی ہیں. پاکستان بھر میں کوئی بھی ایسا BDS موجود نہیں جن کے پاس غیر کوالیفائڈ عملہ کام نہ کرتا ہو. اس لیے جب ان کے پاس وہ لڑکا کام کرتا ہے 5-6 سال تو وہ سارا اپنا ہنر اسے منتقل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ طرح طرح سے اپنی مجبوریاں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جب ان کی والداتی ضروریات کے لیے وہ کلینک اپریٹ کر کے عامۃ الناس کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر عوام میں آتے ہیں تو انہیں عطائی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی اور تضاد ہے. ان کے پاس ہم ہوتے ہیں تو اسسٹنٹ کا نام دیتے ہیں اور ان کے باہر آ کے ہم اپنا کام کرتے ہیں تو ہمیں عطائی کہا جاتا ہے. لغوی معنی سے ہمارے استاد موجود ہیں اور جتنے بھی ہیں وہ ہم بغیر استاد سے یہ کام نہ سیکھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ معنی جو بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے کہ عطائی وہ جو حکومت جو ہے وہ عطائی کا معنی یہ لیتی ہے کہ جو ان کے کالجوں یونیورسٹی یا اسکولوں جو فارغ تحصیل نہیں ہیں وہ عطائی ہیں. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر پہ یونیورسٹی کالج اسکول بے شمار ہیں جس نے یہ سارا نیٹ ورک اٹھایا ہوا ہے. اگر ان لوگوں کو یہ عطائی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تمام لوگ عطائی ہیں. اس لیے عطائی کے بارے میں میں ایک تاریخی چھوٹا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا. فیثاغورس، بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو یہ بھی ایک اپنے استادوں سے ہی یہ اپنی فلسفی بنے ہیں جو دنیا بھر کے تمام نصابوں میں ان کا ذکر موجود ہے بطور فلسفی. ان کے میں کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں سے یہ فارغ تحصیل ہوں. اس لیے عطائی جو لفظ کہا جاتا ہے یہ سراسر ڈینٹل اینڈ میڈیکل پریکٹیشنروں کے لیے جن کی تضحیق امیز لفظ ہے. میں یہ درخواست کروں گا حکومت سے کہ وہ اس لفظ کو جو ہے نا وہ واپس لے اور ہمیں وہ مقام دے جس کے ہم متلاشی ہیں. اچھا سر، عطائیت کی روک تھام اور سدباب کیا ہے؟ دنیا کے دیگر ممالک نے اس مسئلے کے ساتھ کیسے نپٹا ہے؟ جی جناب، یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے. میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ پاکستان بھر میں جتنے بھی BDS کام کرتے ہیں ان کے پاس جتنا بھی عملہ کام کرتا ہے وہ تمام نان کوالیفائڈ ہیں. ان کے پاس کوئی بھی کوالیفائڈ عملہ کام نہیں کرتا.
عطائیت یہاں سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہی ان کے کارخانے اور یہی ان کے کالج، یہی ان کے دستگاہیں ہیں جہاں سے یہ لوگ ہنر سیکھ کے عامت الناس کی سچے داموں، سستا، معیاری اور ضرورت 70 سالوں کی نظریہ ضرورت کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا عطائیت کی اگر روک تھام کرنا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ عطائیت جس طرح دیگر ملکوں نے، ملیشیا نے، انڈیا نے، بنگلہ دیش نے اور برطانیہ نے، یہ ہمارے پاس ایکٹ موجود ہیں، وہ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے اندر جو کام کرنے والے ہیں تجربے کی بنا پر لوگوں کو انہیں بڑے آسانی کے ساتھ ان کے ایک ریفرنس کورس کروا کے یعنی ورکشاپ کروا کے ان لوگوں کو رجسٹر کر کے عطائیت ختم کی گئی ہے۔ جہاں ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی کہ 5% لوگوں کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا گیا ہے۔ 95% لوگ جو دیہاتوں میں، 70% آبادی ہماری دیہاتوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ دشوار گزار رستے، پہاڑوں، ندی نالوں، ریگستانوں اور بیابانوں میں یہی پریکٹیشنر ہیں جو لوگوں کو سچا، صحیح اور اچھا یعنی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو عطائیت ختم کرنے میں ہم 70 سالوں سے حکومت، ہر پلیٹ فارم پہ حکومت کو آگاہ کیا ہے، لیکن کسی نے بھی ہماری آواز کو غور سے نہیں سنا، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تاوقتیہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی تلوار ہم پہ لٹکا دی گئی ہیں جو کہ سراسر ایک زیادتی ہے۔ میں یہ حکمرانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی مثلاً حکمران حقیقی طور پہ عوام کے مائی باپ ہوتے ہیں، مائی باپ ایسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا گیا جو اپنی اولاد کا معاشی قتل کرتا ہوں، اور لہذا ہم استدعا کرتے ہیں کہ حکومت وقت یعنی اپنے آرڈیننس بنائے ہوئے ہیں، جہاں قوانین، جہاں جو بھی قانونی پیش گوئی کی گئی ہے، ان کی روشنی میں ہم رجسٹر کر کے عطائیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا شعبہ خاص ڈینٹسٹری ہے، میرے خیال میں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قیام پاکستان کے بعد کون لوگ دانتوں کے معالج تھے اور بعد میں جو ڈینٹل کالجز قیام پذیر ہوئے ان میں اساتذہ کون لوگ تھے؟ یہ جناب والا 1948 میں جب قیام پاکستان کا عمل آیا گیا تو 1948 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ڈینٹل ایکٹ بنایا، جس بھی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ انہوں نے ایکٹ بنا کر اس وقت موجودہ جتنے بھی ڈینٹل پریکٹیشنر تھے انہیں رجسٹر کر لیا گیا۔ ہم نے اور ہمارے جو بزرگوار تھے شعبہ ڈینٹسٹری کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے حکومت وقت کو آگاہ کیا کہ آپ جو ہے نا ہمیں بھی اس طرح ایکٹ بنا کر ہمیں رجسٹر کر لیں۔ لیکن اس وقت 2 ہی ڈاکٹر تھے پارٹیشن کے وقت، وہ ایک ڈاکٹر یعنی کہ فوج میں چلا گیا اور ایک ہی سول میں، جو مورسین ماؤنٹ کالج میں لاہور میں تعینات تھے۔ ایک ڈاکٹر کے بال بوتے پہ پورا یعنی کالج چلایا نہیں جا سکتا تھا، اس میں جو نان کوالیفائڈ تجربہ کار لوگ تھے ان کے حصے میں گرامی کچھ یوں ہیں، جناب سلطان محمود قریشی صاحب تھے، اس وقت سجاؤ الدین صاحب تھے، ایم داؤد صاحب تھے، شفیق صاحب تھے اور ترمدی صاحب تھے اور بی جلدانی صاحب تھے۔ ان لوگوں نے یعنی کالج کو یعنی اپریٹ کیا اور پہلا جو بینچ نکلا وہ 5-6 سال بعد وہ چند ڈاکٹروں کا تیار ہوا جو بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس تھے۔ وہ اس کالج کو چلانے والے بھی غیر کوالیفائڈ ہی تھے، جنہوں نے اپنی فنی خدمات پیش کر کے اس کالج کو جہاں تک پہنچایا۔ اچھا جناب والا، ڈینٹل ٹریٹمنٹ دنیا کا مہنگا ترین علاج ہے، ایون ہارٹ اور آئی سے بھی مہنگا علاج ہے۔ برنارڈ شاہ اپنے مضمون میں کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر اپنی ڈگری کی وجہ سے اور نان کوالیفائڈ ڈاکٹر اپنے کلینک کی صفائی ستھرائی اور ہائیجینک کہہ کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں دنیا کا مہنگا ترین جو علاج ہے، آپ کیا لوگوں کو کوئی سستا علاج فراہم کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کا جو سوال کیا گیا بڑا اہم ہے۔ دنیا بھر میں جو مہنگا ترین ٹریٹمنٹ ہے وہ دانتوں کا ہی ہے، اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو مرض ہے وہ دانتوں کا ہی ہے۔ اس میں جو برنارڈ شاہ کی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ ایک سائنسدان ہے، جو تجربہ کار ہے، اس کو اس زمرے میں نہیں لیتے۔ حالانکہ میں شعبہ ڈینٹسٹری میں عرصہ 32 سال سے ہومیوپیتھی اور ڈینٹسٹری کو دونوں کو ایک جہاں کیا ہے۔ میں عرصہ یعنی کہ 32 سالوں میں یعنی کہ ہومیوپیتھی میں اس قدر یعنی کہ کام کیا ہے جو ایلوپیتھی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لیے جو یہ لوگوں کو جو ایک سستا، معیاری اور صاف ستھرا ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ جو خامیاں ان لوگوں کے اندر چھوٹی موٹی پائی جاتی ہیں
کیونکہ انسان ہونے کے ناطے کوئی ایسا بشر نہیں ہے جس میں خامیاں نہ ہوں، اس لیے ان میں بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ان خامیوں کو دور کر کے انہیں رجسٹر کر کے ایک اعلیٰ مقام دیں جس کے یہ متلاشی اور حقدار ہیں، اور یہ اپنے کلینکوں کو اپریٹ بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کچھ یعنی کہ ہر وقت محکمہ صحت کی اور ہیلتھ کیئر کمیشن کی تلوار جو نا وہ لڑکی رہتی ہیں۔ اگر انہیں تھوڑا سا تحفظ دیا جائے معاشی طور پہ تو انشاءاللہ ان کے کلینک ٹاپ 10 میں شامل ہو جائیں گے۔ اور میری پوری یعنی اپنی جتنی پروفیشنل ڈینٹل پریکٹیشنر ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں، ہم نے اپنی ایسوسی ایشن کے اندر تمام جو جتنے بھی ہمارے رجسٹر ممبر ہیں وہ 25 کی تعداد ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تمام لوگوں کو آٹو کلیو سے آراستہ کیا ہے اور جدید تقاضوں کے مطابق ہم اپنی کلینک جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں پر ایک سنگین الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا غلط علاج کرتے ہیں، کیسز خراب کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس اور دیگر امراض کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں آپ لوگ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے جو بات یہ ہے ندیم صاحب کہ یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے، اور محکمہ صحت اپنی جو مثلا نزلہ ہے وہ ان لوگوں پہ گراتا ہے۔ میں آپ کو یعنی باسوق یعنی پوری چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، سرکاری ہسپتالوں کے اندر جان کے رورل ہیلتھ سینٹر جتنے بھی ہیں ان کے اندر سیٹلائزیشن کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ یعنی یہ اسپتال یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی تو اسی زمرے میں ہی آتے ہیں بیماریوں پھیلانے میں۔ جتنی بیماریاں سول اسپتالوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی مقام نہیں جہاں سے یہ بیماریاں پھیلائی جاتی ہوں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو مثلا اپنی وجوہاتیں ہیں گورنمنٹ کی وہ تو حکومت عوام کو دے نہیں سکی، لیکن اس کے علاوہ یہ مثلا ہیپاٹائٹس بی سی کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ کلینک جتنے بھی ہیں وہ آٹو کلیو سے آراستہ ہیں اور سیٹلائزیشن کا ایک نظام ہے۔ اگرچہ جو کوئی کمی پیشی ہر جگہ ہی موجود ہے اس کی اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے اب تک رجسٹریشن کے لیے کیا قانونی چارہ جوئی کی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ جی ندیم صاحب، ہم نے تقریباً عرصہ میری اپنی 32 سالہ پریکٹس میں میرے پاس کافی ساری جو فائلیں موجود ہیں جن میں ہائی کورٹوں کے سپریم کورٹوں کے فیصلے موجود ہیں۔ ان فیصلوں میں 1998 کو پی ایم ڈی سی کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو 6 ماہ کے اندر رجسٹر کر دیا جائے، لیکن 11 کا فیصلہ احسان الحق چودھری صاحب نے دیا، چیف جسٹس تھے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے۔ اور جب ہم پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک وفاقی ادارہ ہیں، جب وفاقی حکومت ہمیں کوئی آرڈیننس بنا کے دے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو رجسٹر کر دیں گے۔ ہم کیونکہ وفاقی حکومت کے زیر اہتمام ہیں، عدالتی حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریٹ دائر کی، اس کا بھی یعنی کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بہتری پیدا کرنی ہے، بجائے کہ آپ کلینک بند کر دیں، ان کی بہتری کرے اور ان کو رجسٹر کرو۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہمارے کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور وہاں سے یعنی کہ دوبارہ پھر 3-4 ماہ کیس چلنے کے بعد یعنی چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں بھیج دیا کہ آپ اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش نکال کے کوئی اچھا فیصلہ دیں۔ تا وقت وہ ہمارا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ قانونی چارہ جوئی کے مطابق 1984 میں آغا حسین ہزاروی صاحب نے یعنی ہمارے کیس کو مجلس شورا کے اندر پیش کیا قرارداد کی شکل میں، جو 10 جولائی 1984 کو منظور کی گئی کہ ان داندان سازوں کو رجسٹر کر دیا جائے۔ تا وقت حکومت نے ان کو رجسٹر نہیں کیا۔ 2007 کو پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے حکومت کو سفارشات دی کہ ان لوگوں کو وقتی طور پہ کوئی آرڈیننس بنا کے کونسل کے ساتھ رجسٹر کر دیا جائے۔ اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میرے پاس موجود ہیں، جو نوائے وقت 2007 میں یہ چھپا تھا، وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ اس علاوہ ہم نے 2012 کو سیکٹری صحت پنجاب یعنی کہ جہانزے برقی صاحب سے مشیر صحت تھے ڈاکٹر سعید لائی صاحب، ان کے ساتھ ہم نے یعنی یہ پروگرام کیا، میٹنگ ہوئی۔ وہ میٹنگ جو ہے نا شیخ اجاز صاحب تھے فیصل آباد کے ایم پی اے، جن کی وساطت سے ہم نے پورے پنجاب کے وفد نے ملاقات کی۔ سیکٹری صاحب اور مشیر صحت صاحب نے ہمیں یہ واضح طور پہ ہمارے موقف کو تسلیم کیا کہ بھائی آپ کا موقف جو ہے وہ بالکل درست اور صحیح ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو کوئی ریفرنس کورس کروا کر جہاں
کوئی ورکشاپ کروا کے رجسٹر کر لیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ لا وقت یا کہ وہ دوبارہ یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے یعنی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے بھی ملاقات کی۔ چودھری سرور صاحب نے ہمارے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے بعد ہم نے ملاقات کی یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی ہماری یہ تمام گفتگو ہوئی کہ عرصہ دراز سے ہم کوشاں ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم ایک باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وزیر بلدیات منشا اللہ بٹ صاحب تھے، ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا، انہوں نے بھی ہماری خدمات کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں ادھر کم کام ملنا چاہیے۔ ان کے خباری تراشے بھی میرے پاس موجود ہیں جو کہ جا بجا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جو مسئلہ یہ حق بجانم ہے، انہیں رجسٹر کر کے ادھر کا مقام دیا جائے اور تعیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اچھا سر، گو کہ ہمارے پالیسی میکر جو لوگ ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے اس حد تک واقف نہیں ہوتے جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے قانون ساز اداروں کے اندر جیسا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اپنی آواز پہنچائی ہے؟ جی ندیم صاحب، ہم نے اپنے میرے پاس یہ آرٹیکل موجود ہیں، میں نے پی ایم ڈی سی صاحب سے بھی یہ خط لکھا ایک، اس کا مجھے جواب موصول نہیں ہوا۔ حالیہ میں نے کوئی 6-7 ماہ پہلے خط لکھا تھا صدر ممنون حسین صاحب کو، ان کا جواب میرے پاس موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی دستاویزات آپ نے بھیجی ہیں اس کی مناسب کارروائی کے لیے محکمہ صحت کو میں نے بھیج دیا پنجاب میں، وہ کوئی مناسب کارروائی کر کے آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیں گے، لیکن ادھر سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اس طرح ہی ہم نے یعنی کہ اسمبلی کے اندر ہمارے 8 ممبران ہیں سیالکوٹ سے، 8 صوبائی ممبران، ان کو یعنی کہ فردن ہم نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، انہوں نے کو اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ قرارداد ہم آپ کے متعلقہ اسمبلی میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھرپور اس کی حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ طارق سبحانی صاحب ہمارے ایم پی ہیں، ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، میری ان کے ساتھ کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ اس مسئلے کو یعنی کہ شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اپنی طرف سے ایک درخواست لکھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع کروائی، اور وہاں سے مجھے یعنی فون بھی آیا کہ آپ کی ملاقات رکھی گئی ہے، آپ جہاں جب بھی ہم کال کریں گے آپ آ کے اپنا جو نا وہ مدعا بیان کریں، یہ کوشش ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسمبلی کے جتنے بھی دیگر شہروں میں ممبران ہیں ان کو بھی ہم نے فردن اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے، اور ان تمام لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ اچھی ہمدردی کا اظہار کیا کہ واقعی یہ مسئلہ ہے۔ منشا اللہ بٹ صاحب نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون حکومت مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کا مسائل جو ہے نا وہ حل کریں گے۔ تا وقتیہ یعنی 5 سال گزرنے کو ہیں لیکن یہ مسائل حل کرنے میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں تو جنگیں بھی اب میڈیا کے محاذ پر لڑی جا رہی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے جی، آپ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو کس حد تک اپنے پرپز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ آپ لوگوں کو میڈیا کوریج نہیں دیتا یا آپ خود میڈیا سے دور بھاگتے ہیں؟ جی سر، میں نے تقریباً اپنے طور پہ بطور چیئرمین یا بطور ایک بندہ ناچیز ایک ورکر ہونے کے ناطے ڈینٹل پریکٹیشنر کے معاملات جو ہے نا وہ میں نے فردن اخبارات میں میرے مضامین چھپتے رہتے ہیں جن کی دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی میں اپنی آواز کو میڈیا میں لے کر جاتا رہتا ہوں، لیکن ادھر میڈیا کا جو رویہ ہے وہ بھی صد مہری کا معاملہ ہے، وہ پوری طرح ہمارے اس معاملے کو حل نہیں کرتے۔ میں اس کی 1-2 مثال دوں گا۔ میں نے اپنی پروفیشنل ڈینٹل یعنی پریکٹیشنر ایسوسی ایشن کو رجسٹر کروایا، تو رجسٹر کروانے والا جو محکمہ ان کے سربراہ تھے ان کو میں نے وہ کہنے کہ یہ جو کوالیفائی لوگ ہیں ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں، غیر کوالیفائڈ کو نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ مثال دی کہ آپ کتنا عرصہ گزار کے تعلیم و تربیت حاصل کر کے آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس کے پہلے آپ کے دیہات میں کوئی بی ڈی ایس یا کوئی MBBS ڈاکٹر کی سہولت ہو تو وہ مجھے آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے کہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں، یہ پریکٹیشنر ہیں جن کے مرہون منت ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ جب ان کے مرہون منت آپ جمع ہو کے اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کس حساب سے ہمیں غیر کوالیفائی سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے آپ کی زندگی کا، آپ کی یعنی کاروبار کا یعنی پہیہ جلایا ہے،
اور ہماری معیشت میں ایک بنیادی کردار ہے کہ غریب آدمی جو غربت میں پیسا ہوا ہے اس کا سستے داموں علاج کر کے دوسرے دن وہ اپنے روزگار کو اپریٹ کرتا ہے. وہ بی ڈی ایس کی نہ تو فیس دے سکتا ہے، نہ ہی ادھر یعنی کہ کسی قسم کی کوئی رائے لے سکتا ہے، نہ ان سے علاج کرا سکتا ہے. بی ڈی ایس کی جو تعداد ہے اس وقت ملک بھر میں وہ صرف اور صرف 5% کو پورا کر رہی ہے. کالج یونیورسٹیاں جتنی بھی بنی ہیں، جتنے بھی بی ڈی ایس ہیں بی بی ایس ہیں، وہ صرف 5% کو ہیں. آپ خود جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں آبادی کے حساب سے کتنے بی ڈی ایس ہونے چاہیے، کتنے ایم بی بی ایس. اصولی طور پہ 2000 آبادی کے اوپر ایک بی ڈی ایس ہونا چاہیے، اور اس میں 8 نرسیں ہونی چاہیے، اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن جہاں 2000 کے نفوذ کے بلایا 20,000 کی آبادی پہ بھی ایک بی ڈی ایس ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا. یہ اب باقی جو عوام ہے 18,000 وہ کہاں سے اپنا علاج کروائے گی؟ پھر جو لوگ بھی جو بی ڈی ایس ڈاکٹر تھرو پراپر چینل حکومتی اور عوامی سرمایہ سے یہ تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، آج تک تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو عوام کو کچھ دیا، نہ حکومت کا کوئی ہاتھ بتایا ہے. اگر کہیں ہاتھ بٹاتے کوئی نظر آتے ہیں تو یہ ڈینٹل پریکٹیشنر ہی ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں عامت الناس کی خدمت کر کے مسیحا کا روپ دکھایا ہے. لیکن جو لوگ یونیورسٹیوں سے فارغ تحصیل ہیں ان کے سوائے ہسپتالوں سے یعنی کہ مریض بھرتی کرنے اور من مرضی فیسیں جو وصول کی جاتی ہیں، غریب آدمی ان کی فیسیں دینے کی بجائے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دیواروں کے ساتھ چکرے مار مار کے مر جائیں گے، پر ان لوگوں سے ہم علاج نہیں کروا سکتے. ہم ان کی جو درد کا بطور مسیحا کام کر رہے ہیں، ہم نے ذاتی کوئی تجوریاں نہیں بنی سوائے ان کی خدمت سے. اچھا سر، پنجاب ہیلتھ کمیشن اور پی ایم ڈی سی آپ کی رجسٹریشن کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے؟ پی ایم ڈی سی میں جناب اعلیٰ ہم پی ایچ سی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہماری کو 5-6 مرتبہ میٹنگ ہوئی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر نعیمہ مقصودہ صاحب تھی ڈینٹل سروسز پنجاب، ان کے ساتھ میری بات چیت جو وہ پہلے تو ہمارے مسئلے کو کچھ سمجھ نہیں رہی تھی. پھر میں نے ان کو ایک کلیہ دیا، میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کبھی پریکٹس کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں پریکٹس کرتی تھی. کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اسسٹنٹ کام کرتا تھا نوجوان؟ کہنے لگی کہ بالکل کرتا تھا. میں نے ان کو یہ سوال کیا کہ آج وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہاں سے ڈاکٹر نعیمہ مقصودہ صاحبہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے یعنی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ یہی کام ہی کر رہا ہے جو میں نے ان کو سکھایا تھا. تو میں نے ان کو حوالہ دیا کہ ہم بھی آپ کی ہی جیسے ڈاکٹروں سے مرہون منت کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی تعداد ہے جسے آپ کسی شکل میں نظر انداز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں آپ کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گئی ہوں، میں آپ کی سفارشات کی سمری تیار کر کے سیکٹری صحت کو بھیج دوں گی، تو انشاءاللہ آگے ان کا کام ہے وہ کریں گے. ان میں سے 5 ڈائریکٹر تھے یعنی کہ مختلف کیٹیگری کے، انہوں نے بھی ہمارے موقف کے ساتھ یعنی اتفاق کیا. کوئی ایسا آدمی جنرل مشرف کے دور میں بھی ہم نے یعنی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے پی اے جو ہے انہوں نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اتنا 60-65 سالوں کا مسئلہ ہے یہ حل پذیر نہیں ہوا، جو بڑی زیادتی ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یعنی کہ زور دیا کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کر دیں. اچھا سر، حالیہ دنوں میں محکمہ صحت اور خاص طور سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ندیم صاحب، وہ جو اس وقت کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے وہ بلا جواز ہی ہے. میں اسے قانونی طور پہ معاشی طور پہ کسی شکل میں بھی اسے جائز تصور نہیں کرتا. تا وقت یا ان لوگوں کی کوئی سبیل نہ نکالی جائے. اگر یہ لوگ معاشرے سے ہٹا دیے جائیں تو ظلم و ناانصافی کا ایک دورہ ہوگا، اور وہ جو معاشرے کے اندر ظلم و ناانصافی جو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میں ابتدا حکومت کے یہی کروں گا، جس طرح سی پیک کو لے کر جا رہے ہیں، سی پیک کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی ترقی کا موقع دیں. یہ تو صرف ایک رجسٹریشن ہی مانگ رہے ہیں، وہ بھی ایک محدود پیمانے پہ ان کو دے دی جائے تاکہ یہ لوگ جو نا یہ ان کی ستم بالا دریفی سے بچ جائیں گے اور یہ تا حیات یہ دعاؤں کا ایک مرکز بن جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں جو کوئی پریکٹیشنر ہیں، ان لوگوں کو جس طرح فاٹا بلوچستان یا مثلاً آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے، جس میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یعنی کہ ان کا ایک کوٹا مختص ہے، وہ کوٹا ہمارے لیے بھی مختص کریں تاکہ ہمارے بچے یعنی اس کوٹے میں آ کے وہ یعنی کہ اپنا یعنی کہ بی ڈی ایس بنے اور وہ ہی ہمارے کلینک کو آپریٹ کرے.
تاکہ یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ BDS کی شکل میں کوالیفائر میں آ جائے گا. اگر اس طرح جنہوں نے کیا کہ جسے ختم کر دیا جائے تو بلا شک و شبہ یہ ایک ظلم کی ایک لامتانی ایک نظیر ہے. میں اس کے اتفاق نہیں کرتا. ہمیں بھی اس طرح کوٹا دے کے نرم فیس رکھ کے اور ہمارے بچوں کو موقع دیں. 4-5 سالوں کے عرصے میں ہی انشاءاللہ یہ تمام کلینک جتنے بھی ہیں یہ تمام BDS کی شکل میں MBBS کی شکل میں آ جائیں گے. اور یہی ایک طریقہ ہے بہترین عطائیت کو ختم کرنے کا, اور یہی ایک طریقہ ہے انقلاب کی طرف لے جانے کا. ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یعنی کہ سوتیلی ماں کا سلوک کرنے کی بجائے حقیقی مائی باپ کا سلوک کیا جائے. اچھا سر, پاکستانی معاشرے میں بدقسمتی سے یہ ایک غلط روایت چال نکلی ہے کہ جب تک 10 پیس بندے نہ مر جائیں, GT روڈز بلاک نہ کر دیے جائیں, گراؤ جلاؤ نہ ہو جائے. ایک غلط روایت ہے, مگر بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت تب تک ایکشن نہیں لیتی. آپ لوگوں کا کوئی ایسا احتجاج کرنے کا پروگرام بن رہا ہے یا احتجاج کیا ہے ماضی میں آپ لوگوں نے؟ جی جناب, ہم نے 2017 کو پنجاب اسمبلی کے سامنے 500-600 ڈینٹل پریکٹیشنروں کا ایک احتجاج کیا تھا. لیکن احتجاج کو ہم نے ہر حال میں پورا من رکھا تھا, گارنٹی کے ساتھ. ہمارے کسی بھی کارکن نے کسی ایک رتی برابر بھی کوئی کسی چیز کا نقصان نہیں کیا. ہم نے انتظامیہ کے کہنے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کا جو یعنی کہ احتجاج ہے, مسئلہ ہے, وہ یعنی کہ صوبائی صحت تک ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, آپ کے مسئلے کو وہاں تک پہنچائیں گے اور پوری دیانتداری سے ہم یہ کام کریں گے. اس وقت جو وہاں پہ جو تھانہ تھا ان کے اپنے DSP SP صاحب نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے احتجاج کو یعنی ختم کرنے میں ہماری انہوں نے مدد کی. اس کے علاوہ ہم نے پریس کلب یعنی کہ لاہور میں بھی ہم نے احتجاج کیا اور اپنی پریس کانفرنس بھی کی. اس کے بعد دوسری حالیہ دنوں میں بھی ہم نے وہاں پریس کانفرنس کیا اور احتجاج بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی میڈیا نے بھی ہمیں کچھ کوریج دی ہے, لیکن جس طرح ہمارا حق ہے اس طرح میڈیا ہمیں حق نہیں دے رہا. ہم یعنی کہ اسی یعنی کہ میڈیا میں بھی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ ٹریٹمنٹ ہم سے ہی کرواتے ہیں اور وہ اس معاملے کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں. اور در حقیقت یہ معاملہ میڈیا کے مرہون منت ہے. اگر میڈیا تھوڑی سی کو اب ہمارے ساتھ ہمدردی کرے تو یقینی طور پہ ہم اس مسئلے کو کافی حد تک حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, حکومت وقت عوام کے مائی باپ ہوتے ہیں. لوگوں کے جان و مال اور روزگار کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ لوگ بھٹکے ہوئے راہی ہیں جو غربت اور لا علمی کی وجہ سے یہاں تک آ گئے ہیں. ان کے پیچھے بھی لاکھوں خاندان پل رہے ہیں. یہ لوگ کوئی چوری ڈکیتی نہیں کر رہے بلکہ محب وطن اور شریف شہری ہیں جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کو چھوٹی موٹی ٹریننگز یا ریفریشر کورسز کروا کر ان کو رجسٹرڈ کر لیا جائے اور محدود پیمانے پر پریکٹس کی اجازت دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. مجھے اور وائس آف ڈسکا کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.